بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ پر بمباری سے 1354 فلسطینی شہید جبکہ 1300 اسرائیلی بھی ہلاک۔ حماس اسرائیل جنگ کا امریکہ ذمہ دار ہے، صدر پیوٹن۔ اسرائیلی جنگی جرائم روکنے پر سعودی ولی عہد سے ایران اور ترکی کے صدور کے رابطے۔ حماس کے ہاتھوں 40 اسرائیلی بچوں کو مارنے کی خبر بے بنیاد اسرائیلی پروپیگنڈا ہے، امریکہ۔ مصر نے اسرائیل کو 3 دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ غزہ پھٹ پڑے گا، امریکہ۔ اسرائیل کی امریکہ سے سمارٹ بم دیے جانے کی درخواست۔ ہماری سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا جرم ہے، انڈین نژاد برطانوی وزیر داخلہ۔ رضوان کے فلسطین سے متعلق بیان پر ICC کا بھی جواب آ گیا۔ مغل بادشاہ کی طرح عمران خان کی رہائی کا حکم نہیں دے سکتا، نگراں وزیر اعظم۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1354 تک جا پہنچی ہے اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر جاری بمباری کے سبب تاحال غزہ سے 2 لاکھ کے قریب فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے صدر جو بائیڈن کا پیغام اسرائیلی وزیر اعظم کو پہنچایا اور انہیں یقین دلایا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اور آئندہ بھی ساتھ کھڑا رہے گا اور ہمیشہ کی طرح مار بھی کھاتا رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اسرائیل پر حملے کے حماس کے اقدامات کو وحشیانہ عمل قرار دیا ہے، لیکن دوستو، امریکہ نے اپنا نہیں بتایا کہ وہ کون سا دنیا کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ بہرحال نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ ایک تخریب کار تنظیم ہے جو تخریب کاروں کی طرح ہے، اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ تخریب کاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا سن لیں، ہم یہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ یہ ایک بالکل واضح بات ہے۔ امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی کھڑا رہے گا۔ دوستو، اس پر میں صرف یہی کہوں گا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ روس کے صدر پیوٹن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے لیے امریکہ کی پالیسیوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ کی پالیسیاں مشرق وسطی میں ناکام ہو چکی ہیں اور ان پالیسیوں کے تحت فلسطینی عوام کی توقعات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پیوٹن نے کہا کہ میرے خیال میں لوگ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ مشرق وسطی میں امریکہ کی پالیسیوں کی ناکامی کی واضح مثال ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ملک کی تشکیل کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ امریکہ نے امن بحالی کے عمل پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کے مفاد کو نظر انداز کیا ہے اور ان مفادات میں ایک آزاد فلسطینی ملک کا قیام بھی شامل ہے۔ پیوٹن نے اسرائیل حماس جھڑپوں میں ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے اور انہیں ایک آزاد ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ صدر پیوٹن نے حماس اسرائیل جھڑپوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں۔
جس کے لیے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روس کے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ یکساں دوستانہ تعلقات کی تاریخ رہی ہے، اور وہ حماس اسرائیل جھڑپوں میں مصالحت کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پیوٹن نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ فریقین جنگ کو طول دینے کی بجائے سب کے لیے قابل قبول امن مذاکرات کے حل کی طرف آئیں گے۔ جنگ کو ہر قیمت پر پھیلنے سے روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ اس کا بین الاقوامی صورتحال پر پڑے گا۔ فلسطینی جس سرزمین پر رہتے ہیں وہ تاریخی طور پر ان کی اپنی سرزمین ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ایک آزاد ریاست کے قیام کا پورا حق حاصل ہے۔ صدر پیوٹن نے فلسطینیوں کو مصر جانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اپنی سرزمین پر رہتے ہیں۔ اسرائیل کا یہ مطالبہ امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل میں خود مشکلات پیدا کی ہیں۔ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج کر خطے کی کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ روس فلسطینی ریاست کے قیام کی بھی حمایت کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد سے ایران اور ترکی کے صدور کے رابطے ہوئے ہیں اور اسرائیلی جنگی جرائم روکنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا امن معاہدے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم ختم ہونے چاہئیں۔ اس سے پہلے سعودی ولی عہد سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ اور گرد و نواح میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہا ہے۔ سعودی عرب دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلی جنس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل پر حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کے حملوں میں ایران بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کا بیان اسرائیلی صدر کے دعووں اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تھا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں فیک نیوز کا راج ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے فیک نیوز کا سہارا لے لیا۔ جو بائیڈن نے حماس کی جانب سے 40 کے قریب بچوں کو مارنے کی غلط خبر کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تخریب کاروں کی جانب سے بچوں کو مارنے کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے بیان کی تردید کر دی اور واضح کیا کہ صدر جو بائیڈن اور دیگر امریکی حکام نے اس بات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی تھی کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کو مارا ہے۔ دوسری جانب پوری دنیا کے میڈیا نے بھی اس خبر کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مصر نے اسرائیل کو حماس کے حملے سے 3 دن پہلے خبردار کر دیا تھا، مگر سمجھ نہیں آتا اسرائیل سے کوتاہی کیسے ہو گئی۔ یہ انٹیلی جنس کی ناکامی اور مستعفی ہونے سے بچنے کی کوشش ہے۔ مصر نے اسرائیل کو حماس کے حملے سے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ غزہ پھٹ پڑے گا۔ انٹیلی جنس وارننگ کسی مخصوص حملے سے متعلق نہیں تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں سیاسی اور انسانی صورتحال کی وجہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والے حملے کی پیشگی اطلاع کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کے حملوں میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ حماس کی طرف سے طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب آغاز کے بعد امریکی عہدیدار متضاد بیانات جاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دیکھے۔ حماس کا حملہ سعودی عرب تعلقات میں خلل ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے، جبکہ معروف امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل پر سرپرائز حملوں کی تیاری اور منصوبہ بندی کے لیے حماس کو ایران کی جانب سے مدد فراہم کی گئی تھی۔ یہ دعویٰ امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے بالکل الٹ ہے۔
اسرائیل نے امریکہ سے آئرن ڈوم سسٹم کے لیے اضافی سمارٹ بم میزائلوں کی مانگ کی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ سے درکار ہتھیاروں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی ہے۔ سمارٹ بمبوں کی درخواست کے ساتھ صہیونی حکومت غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کرنے اور فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں کم از کم 25 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ امریکی ان صہیونیوں میں شامل ہیں کہ جنہیں حماس نے الاقصی طوفان نامی کارروائی میں پکڑا تھا۔ انڈین نژاد برطانوی وزیر داخلہ سویلا کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا تخریب کاری کی حمایت قرار دی جائے گی۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں برطانوی ہوم سیکرٹری کی جانب سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ برطانوی ہوم سیکرٹری کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا تخریب کاری کی حمایت قرار دی جائے گی۔ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا جرم کے مترادف ہوگا۔ حماس کی حمایت یا یہودیوں کو ڈرانے دھمکانے والوں سے پولیس پوری قوت سے نپٹے گی۔ ہوم سیکرٹری برطانیہ کا کہنا ہے کہ پولیس حماس کے حق میں بلند کیے جانے والے نعروں پر بھی غور کر رہی ہے۔ اس عورت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے نعرے پبلک آرڈر کے تحت جرم تصور ہوں گے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں پھینٹی کھانے کے بعد اسرائیل نے پھر پھینٹی کھانے کے لیے ایک بار پھر زمینی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے 3 لاکھ فوجی غزہ کی سرحد کے قریب پہنچا دیے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 2,60,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی ہوائی، زمینی اور سمندری بمباری جاری ہے۔ وکٹ کیپر محمد رضوان کی جانب مین آف دا میچ ایوارڈ غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کرنے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC نے بیان جاری کیا ہے۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سری لنکا کے خلاف پاکستان کی جیت کے بعد غزہ سے متعلق رضوان کا بیان ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ وکٹ کیپر محمد رضوان نے اپنا مین آف دا میچ کا ایوارڈ غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے نام کیا تھا، جس پر بھارتی میڈیا سے خوب شور مچایا گیا اور ICC سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھارتیوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کرکٹرز کو ICC ایونٹس کے دوران سیاسی اور مذہبی بیانات دینے پر پابندی نہیں ہے؟ ایک بھارتی صحافی کے بیان پر پاکستانی مداحوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ دھونی کی جانب سے فوجی دستانے پہننے کا عمل گراؤنڈ کے اندر کیا گیا، جبکہ رضوان سوشل میڈیا پر آزاد ہیں اور انہیں اپنے رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قید یا رہائی کے حوالے سے میں مغل بادشاہ کی طرح کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتا۔ یہاں عدالتی طریقہ کار کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس پر ماضی میں بھی لوگ سوالات اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان سمیت کسی بھی سیاسی شخصیت کے بارے میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ عدالتی پروسیس کے نتیجے میں ہوگا۔ اگر عدالتی عمل کے نتیجے میں عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے تو وہ حصہ لیں گے، لیکن اگر نہیں تو میں کیسے اس پابندی کو ختم کر سکتا ہوں؟ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، لیکن انتخابات میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے خدشات ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ جس تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا اس پر انتخابات ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نواز کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے تاثر کو مکمل طور پر میں رد کرتا ہوں۔ نگراں وزیر اعظم بننے سے پہلے مریم نواز سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں اس معاملے میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میری بلاول بھٹو، مولوی فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور 9 مئی واقعات سے پہلے عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لہذا کسی ایک ملاقات کو ایک جماعت سے جوڑ دینا انصاف پر مبنی نہیں۔ میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر کچھ قانونی سوالات کا سامنا کرنا ہوگا اور ان سوالات کے جوابات بھی قانونی ہیں۔
20 سال کی عمر میں نوجوان ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان جڑواں برطانوی بھائیوں سے ملیے جنہوں نے 13 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا اور اپنی کمائی رقم سے ایسے کام پر خرچ کر رہے ہیں کہ سن کر آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان ہم شکل جڑواں بھائیوں کے نام بین اور میتھیوز ہیں، جنہوں نے 13 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز بنانی شروع کر دی تھی اور کمانا شروع کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ان دونوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اب تک دونوں 1 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 کروڑ 7 لاکھ روپے کما چکے ہیں اور یہ رقم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے پر خرچ کر چکے ہیں، جو انہوں نے برطانوی علاقے نورفولک میں واقع اپنے آبائی گھر کو گروی رکھ کر لے رکھا تھا۔ میتھیو کا کہنا تھا کہ ہم نے ویڈیو گیمز بنانے کا کام اس لیے شروع کیا کیونکہ ہم دونوں کو یہ کام بہت ہی پسند تھا اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی آن لائن گیمز کافی پاپولر ہوئیں اور ہم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ اب تک ہمارا آبائی گھر نیلام ہو چکا ہوتا۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس کو سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک دلہن نے سسرال پہنچتے ہی شادی کی پہلی رات دلہے کو تھپڑ رسید کر دیا اور واپس اپنے میکے چلی گئی۔ جب یہ معاملہ دلہے کے خاندان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انہوں نے مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے دونوں خاندانوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش کی، تاہم معاملات مزید بگڑ گیا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دلہے کا کوئی بیہودہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد دلہن نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے۔ شادی کی تمام رسومات کے دوران دلہن خاموش ہی رہی۔ جیسے ہی وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس خاتون نے یہ دلیرانہ کام کر دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔